حافی سبیل اللہ کی وضاحت کے لیے آپ نے اس جمعہ کو وعدہ فرمایا تھا، برائے مہربانی وضاحت کر دی۔ ایمان کی بات یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ عربوں کے اوپر تو ایسا فرض ہو گیا ہے، ایسا فرض ہو گیا ہے، ایسا فرض ہو گیا ہے کہ اگر اس موقع پر انہوں نے بےغیرتی دکھا دی تو اللہ کے آج پوری قوم کو نجات سے محروم ہو جائے گی۔ اتنی بےغیرتی، اتنی بےغیرتی، اتنی بے حسی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ بیروت کا جو واقعہ ہوا ہے نا، اس موقع کے اوپر عرب کے بچے بچے کا فرض تھا کہ وہ کٹ پڑا۔ سمجھا؟ افسوس کہ میں کہنے کے لیے جی رہا ہوں، ایسے مجھے اپنے جینے پر صدمہ بھی ہوا ہے کہ افسوس کہ میری زندگی میں واقعہ پیش آ گیا۔ بچے، عورتیں، بوڑھے، نادار، مفلس سب اس طریقے سے مار دیے گئے ہیں جس طریقے سے چوہوں کو مارنے کے لیے دمائی چھوڑ دیا۔ اور ذرا بھی عرب کی پیشانی عرق آلود نہیں۔ ذرا ریگولیشن پڑھیے ان کے وزرائے خارجہ کا، ذرا وہ مبارکباد کا پیغام پڑھیے فہد صاحب کا، فہد کے معنی چیتے کے، کاش و بکری ہوتے تب بھی کسی کے کام آ جاتی۔ اور اسد صاحب کا ذرا بیان پڑھیے، مبارکباد دی ان کے انتخاب کو، لعنت۔ دولت دیکھیے کلمہ آپ کی کتنی ہے، نفوس دیکھیے کہ کتنے ہیں۔ اور میں اس معاملے میں ان لوگوں کی بھی کوئی شکایت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پہل تو ان کا کرنا کام ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کریں، اگر ہم بزدلی دکھائیں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے، سمجھا؟ لیکن اگر وہ آگے بڑھے تو بہرحال ہم اپنے جان مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو نہیں تیار ہوگا وہ واقعہ کو خدا کو منہ دکھانے کا حل نہیں۔ جہاد کے معاملے موٹی موٹی باتیں یہ باقی نہ آئے گا کہ جھنڈے اور بینر اور ان تمام چیزوں سے کیا بنتا ہے؟ یہ تو اس زمانے کا جہاد ہے، روپے آٹنے کا، بزدلوں اور زنخوں نے یہ سب جہاد نکالے ہیں۔ اصل کام تو یہ تھا۔ گزشتہ نشست میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آئندہ جمعہ آپ بتائیں گے کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے۔ میرے نزدیک جو دین کا علم ہے اس کے لحاظ سے عربوں کے اوپر جہاد اعلیٰ ترین درجے میں فرض ہو گیا ہے، سمجھ گیا؟ اس قوم کے لیے ایک منٹ کی زندگی بھی بغیر جہاد کے ناجائز، میرا فتویٰ یہ۔ آپ کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس میں پہل ان کا کام ہے۔ سابقون اولون وہ ہوں، پھر دیکھیں کہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، پھر ہمارا بھی امتحان ہو جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ مجھے آج چھوٹی سی ایک تقریر بھی کرنی ہے، اس لیے میں تھک تو گیا یہیں۔ آپ لوگ کب آئیں گے میرے یہاں؟ آپ نے 12 اسلام کا اسلامی کردار پر اس کے بغیر 4 ہے، جینا ہے تو یہی، خاک جینا ہے، اگر موت سے ڈرنا ہے یہی۔ ایک نئی الگ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو،
تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقہ سے کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ گنتی کے چند دن تو جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر دے۔ اور وہ لوگ کہ جو ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے ان کے لیے، اور جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ اگر تم روزے رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کی قدر و قیمت کو جانو۔ اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ حرمت جان اور حرمت مال کے قانون کی بنیادی باتیں بیان ہوئی ہیں کہ ہر شخص دوسرے کے جان کا احترام کرے اور ہر شخص دوسرے کے مال کا احترام کرے، تب جا کر کے صالح معاشرہ اور صالح نظام وجود میں آ سکتا ہے۔ بنیادی اینٹیں ہیں۔ اب اس کے بعد روزے کا بیان آپ کو یہ کھٹکے گا کہ ان دو مسائل کے حرمت جان اور حرمت مال کے قانون کے بعد یہ روزے کا ذکر کی کیا مناسبت ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایک اصولی بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں احکام کے بیان کرنے کی جو ترتیب ہے وہ فقہ کی کتابوں سے مختلف ہے۔ فقہ کی کتابوں میں ہر باب کے احکام الگ الگ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور قرآن مجید کے بیان کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ احکام بھی بیان کرتا ہے لیکن اس میں حکمت کو ملحوظ رکھ کر، حکمت ملحوظ رہے، یعنی اس کا فلسفہ جو ہے، مثلا یہاں حرمت جان اور حرمت مال کا قانون بیان کیا، تب یہ ہے کہ حرمت جان اور حرمت جان و مال کے قانون کا تحفظ، اس کا قیام بقا اور اس کا استحکام منحصر ہے کس چیز پر، یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بے معنی ہے قوانین اگر تقوی نہ ہو، تقوی ہی بنیاد ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر اس بات کا خوف ہو کہ جو خدا نے فرمایا ہے اس کی تعمیل خلوت میں بھی ہونی چاہیے، جلوت میں بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں خدا کی آنکھیں دیکھ رگڑا ہوتی ہے۔ تو اگر یہ احساس یہ شعور نہ ہو ایک آدمی کے اندر کہ چاہے آپ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہو لیکن خدا کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تو وہ تقوی نہیں ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو خدا کے قوانین کا صحیح احترام بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ظاہر میں تو دینداری کی بڑی نمائش کرے گا لیکن باطن میں پکا گنڈا اور شودا ہوگا، یہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں چونکہ فقہی ترتیب کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ فقہی ترتیب ہوتی ہے لیکن بیچ بیچ میں ایسے احکام بھی بیان ہو جاتے ہیں کہ جو بظاہر اجنبی معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ انہی کے اوپر ان فقہی احکام کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو سارے دین کی بنیاد جو ہے تقوی پر ہے۔ تقوی کے معنی خدا ترسی، اور خدا ترسی کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں بھی خدا سے ڈرنا کہ جہاں کہ اور کوئی نہیں دیکھتا، وہ خدا دیکھتا ہے، اس لیے کہ خدا کی آنکھیں ہر جگہ نگران ہیں۔ تو روزے کو چونکہ خاص تعلق ہے تقوی پیدا کرنے سے، روزے کی عبادت کو، تو حرمت جان اور حرمت مال کے قانون کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کیا۔ روزے کے اندر تقوی کی وہ مشق ہوتی ہے کہ جو دین کی حفاظت کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، پینا چاہیں تو پی بھی سکتے ہیں،
اور بھی کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ نماز کے لیے تو آپ مسجد میں جائیں گے تو بہرحال اس کی نمائش کر لیں گے، لیکن روزے کو تو آپ جو توڑنا چاہیں تو جہاں چاہے توڑ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص روزے کا کما حقوق احترام کرتا ہے تو اس کے معنی یہ کہ اس کے اندر تقویٰ کا نشوونما ہونا چاہیے. یعنی یہ مشق اس کو ہوتی ہے کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہ خدا کے حکم کے تعبیر میں بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، ازدواجی تعلقات سے بھی اعتراض کرتا ہے، بد زبانی فحش گوئی سے بھی اعتراض کرتا ہے. تمام چیزیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ بندہ میرے لیے بھوکا رہتا ہے، میرے لیے پیاسا رہتا ہے، میرے لیے جو یہ وضاحت بھی اس کے ساتھ. جب تک یہ پوری حدیث اس طریقہ سے سمجھ جائے سمجھ میں نہیں آتی. اور ایک دوسری روایت میں اس حدیث کا صحیح مدعا بھی بیان کر دیا خود حضور نے. آگے کا فقرہ جو ہے راوی لوگ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے رہے کلام کو. اصل میں پوری روایت یوں ہے کہ اعمال کا بدلہ 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک ہے، لیکن روزہ تو سب میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میرا بندہ میرے لیے بھوکا رہتا ہے، میرے لیے پیاسا. یہ ہے پوری روایت. اب اس کے معنی کیا ہوئے؟ صاف معنی یہ ہے کہ اعمال کے ثواب کے لیے جو فارمولہ بنا ہوا ہے تمام اعمال اس پر ملے گا فارمولے کے مطابق. یعنی ایک فرشتہ بھی رجسٹر میں دیکھ کے بتا دے گا کہ آپ کا یہ عمل ہے، اس کے اوپر آپ کا یہ اجر ہے 10 گنے سے لے کر کے 7 گنے تک. لیکن روزے کے لیے یہ فارمولہ نہیں. روزے کا فارمولہ اور ہے جو اللہ کو معلوم. سمجھ گیا؟ اب اللہ تعالیٰ اگر جزا دینا چاہے تو جو کچھ دے دی، اس کے اختیار میں تو سب کچھ ہے. یہ مطلب ہے حدیث کا. یعنی روزے کا معاملہ عام فارمولے پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص وہی اسی کو معلوم ہے، اور یہ گویا بہت بڑا اجر ہے. ظاہر ہے کہ حدیث سے یہی مطلب نکلتا ہے اگر پوری حدیث. لیکن اس زمانے کے یوں ہی حاتم اللیل لوگ جو ہیں مال نے کیا کیا مطلب بیان کرتے ہیں جس کو کوئی تعلق حدیث سے نہیں.